السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات۔ صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو جواہر لوٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی،
دیا دکھ جس نے اس کو دعا دی، ہر طرح کی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت سے کروڑہا رحمت نازل ہون صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام تے، محدثین اعظام تے، جنہاں نے محنت کوشش کاوش کر کے دین حق نو ساڈے تک پہنچائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جمعہ دا دن انتہائی اہمیت دا حامل دن ہے۔ دناں دے اندروں رب نے جمعہ دا انتخاب کیتا ہے، اور راتاں دے اندروں لیلۃ القدر دا انتخاب کیتا ہے، اور کتاباں دے اندروں قرآن مقدس دا انتخاب کیتا ہے، پتھراں دے اندروں حجر اسود دا انتخاب کیتا ہے، امت دے اندروں امت محمدیہ دا انتخاب کیتا ہے، اور پھر رب کریم نے 1,44,000 کم و بیش پیغمبراں دے اندروں ختم نبوت دے واسطے اگر چنے ہے تے جناب محمد رسول اللہ۔ ایک نہیں کام چلنا، درود پیار محبت نال کھولے چھڑ گئے، کیونکہ یہ نہیں کہ تسی سو کے گھر چلے جاؤ تو میں بیان بنا کے چلا، یہ نہیں بات جاگ کے ہوشیار ہو کے اللہ تواڈے علم اور عمل اندر برکت پیدا فرمائے۔ رب دے گھر بیٹھے ہیں، رب رحمان نے سانو بڑا شرف عطا کیتا ہے، بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ میرے ذرا یہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ آواز تیز تھی، چل جتوں سمجھ نہ آئے تو میرے دس دینا، اللہ جزا دے۔ رب رحمان نے یہ سارے واسطے جس پیغمبر کو چنے ہیں وہ ساری کائنات دا سردار پیغمبر ہے، اس پیغمبر رحمت رب رحمان نے بڑے مقام تے مرتبے دے نال نوازے ہے، کیونکہ رب رحمان خالق ہے، وہ تے بھی ساڈے تے حق نے، اور پیغمبر علیہ السلام ساڈے پیغمبر نے، انہاں دے بھی ساڈے تے حق نے۔ رب دے حق نے اسی ان کی عبادت کریے، کیونکہ اس نے پیدا کیتے، اس نے رزق دیتے، اس نے تندرستیاں عطا کیتیاں نے، اور محبوب کائنات دے ساڈے اتے حق اے نے کہ اسی انہاں دے اتے کثرت دے نال درود پڑھیے، کثرت دے نال درود پڑھیے، انہاں دا ساڈے اتے حق ہے۔ آگے ذرا رب رحمان نے اس درود والے عنوان کو کتنے احسن پیرائے کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کریم آتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم آتے ہیں اور کائنات دیو لوگوں، بے شک تہاڈا رب بھی سونے دے اتے درود پڑھدا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے نے۔ ایمان والیو،
تسی بھی درود سلام پڑھو، اہل دل توجہ کرتے جانا، جدو نماز دی باری آئی ہے رب آندے نے تسی نماز پڑھو، مینوں نماز دی ضرورت نہیں، جدو روزیاں دی باری آتی ہے اللہ کریم آندے نے اودی علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے، جدو زکات دی باری آئی ہے اللہ کریم آندے نے وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات دیا کرو نا، میں زکات نہیں دیندا تسی زکات دیو، جدو حج دی باری آئی ہے عظیم الحج والعمرہ اے کائنات دیو لوگوں تسی حج تے عمرہ پورا کریا کرو، غور کرتے جانا اللہ کریم جدو نماز دی باری آئی اللہ نے تسی پڑھو مینوں لوڑ کوئی نہیں، جدو روزے دی باری آئی تسی روزہ رکھو مینوں روزے دی ضرورت نہیں، تسی حج کرو مینوں حج دی ضرورت نہیں، تسی زکات دیو مینوں زکات دی ضرورت نہیں نا، درود والا مسئلہ ایڈا اہم مسئلہ ہے اللہ کریم آندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے کائنات دیو لوگوں تہاڈا رب بھی درود پیا پڑھدا ہے، فرشتے بھی درود پہ پڑھدے نے، ایمان والیو تسی بھی سونے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھو، درود درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود کثرت دے نال پڑھنے، آئیے ذرا غور کرتے جانا چار مقام نے جتھے درود پڑھنا ضروری تے لازمی ہے، چار مقام اگر نہ پڑھا گے تو گنہگار ہوں گے، چار مقام، پہلے نمبر تے نماز دے اتحیات ہے، اتحیات دے سونے دے درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سارا درود ابراہیم، نمبر ایک۔ نمبر دو جنازے دی دوجی تکبیر تو بعد آقا دے درود پڑھنا، تیسرے نمبر تے جدو اذان سن لینی ثم صلوا علیہ، آقا نے فرمایا میرے اوپر درود پڑھو، چوتھے نمبر تے جدو آقا دا نام سننا ہے ادو آقا تے درود پڑھنا ہے، کتنے مقام ہوئے؟ چار مقام تے اگر درود نہیں پڑھا گے نا اسی گنہگار، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ درود پڑھنا ضروری، چار مقام، اور پھر درود رب کیڑا پڑھتے فرشتے کیڑا پڑھتے اسی کیڑا پڑھنا ہے، اے ذرا ترتیب دیکھ لو، اگر بچہ انہوں بلاون دا انداز ہو رہے، اگر بچہ ہے کہ انہوں بلاون دا انداز ہو رہے تے اگر رب درود پڑھتے اون دا درود ہو رہے، فرشتے جڑا درود پڑھتے اونا دا درود ہو رہے، جڑا اسی درود پڑھنا ہے ساڈا درود ہو رہے۔ آئیے میں تینہ دی ونڈ کر کے بات کو تھوڑا جہا واضح کرتے ہیں، جڑا رب درود پڑھتے ہیں رب دا درود پڑھنا یہ وے کہ محبوب دے رحمت نازل کرتے ہیں، کی کرتے ہیں؟ رحمت نازل کرتے ہیں رب محبوب دے اوپر، یہ رب دا درود پڑھنا ہے کہ رب آقا دا مقام بیان کرتے ہیں۔ آؤ رب دا قرآن اللہ کریم سونے تے جڑا درود پڑھتے ہیں، آئیے رب دا قرآن کی آندے فرمایا علم نصرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
اسی تہاڈا سینہ بھرتی کھول دیتے، اسی تہاڈے درجے بھی بلند کر دیتے نے، اسی چار چفیرے تہاڈے جگر تے چرچے کر دیتے نے۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ کہ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب سونیا انا ہو رہی ہے کون؟ انا زمین و آسمان بناؤن والا انا، ارے کون انا ندی نالے چلاؤن والا انا، ارے کون انا بھلا دے اندر مٹھاسا پیدا کرنے والا انا، ارے کون انا درختاں نو بلندیاں دین والا انا، ارے کون انا پانی نو ٹھنڈک دین والا انا، ارے کون انا آگ نو حدت دین والا انا، ارے کون انا آسمان کے ستارے موج زد کرنے والا انا، ارے کون انا ہتھاں دے اندر بہتے بتش عطا کرنے والا انا، ارے کون انا پیراں دے اندر بہتے مشیت عطا کرنے والا انا، ارے کون انا گول گول آنیاں دے اندر روشنیاں عطا کرنے والا انا، ارے کون انا کان دے سراغ دے اندر آواز دی پاور پیدا کرنے والا انا، ارے کون انا آدم نو انابت عطا کرنے والا انا، ارے کون انا ہود نو ہدایت عطا کرنے والا انا، ارے کون انا اے جناب یوسف علیہ السلام نو ڈگے پوچھو کٹ کے تختے مصر تے بٹھون والا انا، ارے کون انا جوتی پہاڑ تے نوح علیہ السلام دی کشتی نو لاؤن والا انا، ارے کون انا عیسیٰ پیغمبر نو زندہ آسمان تے لے جان والا انا، ارے کون انا آخر زمان پیغمبر نو یتیم پیدا کر کے ستا سمانا دی سیر کرون والا انا، انا ہو رہی ہے وہ رب رحمان آہلے ہے انا ارسلناک شاہدا، سونیا اسی تانوں شاہد بنا دیتا ومبشرا خوشخبری دین والا بنا دیتا ونذیرا ڈراون والا بنا دیتا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم آتے نے سونیا اسی تانوں سراج منیر بنا چھڑے آئے۔ سراج منیر اللہ کریم سونے تے درود کیویں پڑھتے؟ یہ ہے درود پڑھنا، درود پڑھنا۔ اور دوسری دیکھے آٹا تے چرچے انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی اور جناب برکت وقت آتا ہے اونے چیرو ہندوستان دے اندر اونے چیرو ہندوستان تو اگے چلتے اور جناب جدوں مغرب دے اندر اذان دا ٹائم ہوتا ہے اونے چیرو پھر ادھروں سورج نکلتا پو پھٹن دا ٹائم ہو جاتا ہے اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کوئی وقت ایسا نہیں جتنے آقا دے رب نے چرچے نہیں کر چھڑے۔ اذان کلی اذان دا اندازہ لا لئیے تے پھر بھی آقا علیہ السلام دے چرچے آقا علیہ السلام دے ساہتے دل کر پیا اندر چار جبیرے پیا سونے دیا تمانی پلک مٹھا سو شہد کر
تمانی اللہ دلی آوے موتا قدم جا چمانی ہو جائے حدیم ہوتے فضل غفار تا نام محمد والا تال دے بھارتا اور دسا میں لوکا آجے خلقت آئی جے کلمے دی عاشق حالت پاک شدائی جے ہر ایک مرید یہ ہو دیتا دعائی جے کہ چلے آیا سانو خلق سرکار دا نام محمد والا ڈال دے کھار دا اللہ کریمہ دے میں اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اے کائناتیو لوگو سوڈا رب بھی درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھیا کرو درود آقا رب دا درود دے رحمتہ نازل کرنا کیونکہ اکثر پوچھا جائے رب کیڑا درود پڑھتا ہے جی پڑھو درود پڑھو اور جی پڑھیے کیڑا جی میں بھائی پوچھے پڑھ کلمہ یار مینوں نہیں آتا یار تو پڑھا دے مجھے بھی نہیں آتا اس واسطے درود اے بات نو ذہن چ بٹھا لو کہ درود رب کیڑا پڑھتا ہے رب رحمان سونے نبی دی مدح سرائی کرتا ہے آقا دی تعریف کرتا ہے آقا دی صفت و ثنا کرتا ہے اور رب کا پورا قرآن جڑا ہے بسم اللہ دی بات لے کے بناس دی سیر تک پورا قرآن محبوب کائنات کی تعریف کیا کرتا ہے پورا قرآن تعریف کرتا ہے اللہ اکبر رہی بات فرشتے کیڑا درود پڑھتے فرشتے نورانی مخلوق نے وہ بھی آقا علیہ السلام دے درجے بلند کرن دی رب کولوں دعا کرتے درجے بلند کرن دی دعا کرتے تے سانو رب نے کیڑا آرڈر دیتا ہے اسی کیڑا درود پڑھنا ہے اللہ اکبر اسی کیڑا درود پڑھنا ہے آئیے رب دے قرآن اور مدینے والے دے فرمان دے کرو بخاری کی روایت ذکر کرنا چاہتا جنگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایج جلوہ افروز نے خرامے چپیرے صحابہ بیٹھے نے آقا انج پہ لگ دینے جنہیں درمیان چانے چپیرے ستارے نے ایڈا خوبصورت حلقہ بنے ہے ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بخاری کے لفظ پڑھن لگا توجہ کرنا کیونکہ سٹیج ذمہ دار ہے حوالے دی ذمہ داری ہے آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھے یار سونے یار اسی سلام دے جاننے یار اسی درود کیویں پڑھیے سلام اسی جاننے تے درود کیویں پڑھیے اور وہ سلام کیڑا ہے سلام جڑا نماز پڑھی جائے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک کس طرح میں ذرا وضاحت کر دیا آقا علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے رب کبریان نے سونے محبوبہ آئے
آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو کی لے کے آئے ہو تے آقا علیہ السلام دلے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ سونیا میری بدنی عبادت میری پامانی عبادت میری تولی عبادت اللہ ساریاں تیرے واسطے لے سونے نبی نال جدوں زمین تو گئن لے عذاباں دے لیا کی دینا التحیات اللہ میری زبان دیا عبادت وہ بھی تیرے واسطے والصلوات میری نمازاں تے روزے نفل نوافل صدقات و خیرات نفل نوافل اللہ وہ بھی تیرے واسطے والطیبات میری مالی عبادت صدقات و خیرات نظر نیاز اللہ سب کچھ تیرے واسطے دینا جدو تین چیزاں پیش کر دیا اللہ دینے السلام علیکہ ایوہ النبی پیش کر دیتا تین چیزاں بندے کو ہے تین زبان دی گل جسم دی تے مالی تینوں تو علاوہ چیز ہی کوئی نہیں آدھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام دلے اللہ میری قربانی میرا مرنا میرا جیونا میری نمازی عبادت اللہ سب کچھ تیرے واسطے تے محبوب کائنات نے آکھیا اللہ میری عبادت تیرے واسطے مالی تولی تے بدنی اللہ کریمہ دلے تین چیزاں پیش کی دیا رب نے بھی تین دسیاں کی آکھیا السلام علیکہ ایوہ النبی اے میرے سونے نبی تواڈے اُتے میرا سلام ہوئے پہلی چیز دا جواب اور دوسرے نمبر تے التحیات للہ والصلوات اللہ کریمان دے نے اور تسی عبادت پیش کیتی ہے ورحمت اللہ سونے تیرے رب دیاں تیرے اندے رحمتہ ہوول اور سونے تسی والطیبات اور تسی سارا کچھ مالی عبادت پیش کر دیتی میری طرفوں برکات ہو ہر بندہ ماں دے اندر برکت چاہتا ہے رب نے تینہ دا توڑ تین چیزاں دے دیا سونے نبی امت دے خیر خواہ نبی آقا علیہ السلام نے اللہ سونے اے میرے واسطے ہی نہیں سونے کی پروگرام میں آقا تیرے پیچھے میری امت موجود ہے اللہ میرے دے سلامتی میرے دے رحمتہ میرے دے برکتہ اللہ سونیا میرے پیچھے سیابہ موجود ازواج موجود بنینوں بنات موجود میرے منن والے موجود قیامت تک کون والے اللہ سونیا اونا تک ہی بنے گا اللہ کریمہ دینے سونیا شامل کر لے تے آقا فرماتے نے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سونے نبی فرماتے نے اللہ تیرا سلام تیریاں رحمتاں تیریاں برکتاں اللہ میرے دے قیامت تک آن والے نیک بندیاں دے اے اپنی التحیات اور پھر ایتھے ایک اور بات ہے کہ بات کہتے ہیں جی پھر ایتھے تے نبی السلام علیکہ ایوہ النبی آدھے تھے
یہ تھے پھر حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، لیکن یہ دے کہ سونے نبی نے ایو لفظ ہی نماز میں پڑھے، ایو لفظ نماز میں پڑھے نے تے آٹا کنوں سلام آدھے سن، آٹا کنوں آدھے سن نہیں، بلکہ جو پیغمبر نے پڑھ دیتا ہے ایڈے پیارے لفظ آقا علیہ السلام کی زبان جو رب نے نماز کا حصہ بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا، یہ ہو گیا سلام تے درود کہنا تا پھر اجرا رضی اللہ عنہ روایت راوی نے آتے نے اسی پوچھیا سونیا سلام تے اسی پہچان لیا تے درود کیویں پڑھی، درود تواڈے تے کیویں پڑھی؟ کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں آخیا ابو بکر صدیق کول بیٹھے سن انہوں نے آخیا بھی تسی بھی ایک درود گھٹ لو، عمر بیٹھے سن تسی ایک بنا لو، علی ہون تسی بھی بنا لو، تاکہ بعد کے اندر ایک درود جڑا ابو بکر دا ہوئے، عمر دا ہوئے، عثمان دا ہوئے، علی دا ہوئے۔ نہیں 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 نہیں، شریعت تو ہوے جڑی رب دے قرآن نے دسی ہے، مدینے والے دے فرمان نے دسی ہے، اس تو علاوہ کوئی جو مرضی کر کے لے آوے وہ دین تے شریعت نہیں بن سکتی۔ اور جس طرح نوٹ جڑا ہے 10 دا نوٹ اون دے اوتے 100 روپیہ خرچ کر لے لیکن اون دے اوتے باتیں قائد اعظم دی مہر نہیں ہوے دی ویلڈ نہیں ہوے۔ اسی طرح شریعت کے اندر جن دے اوتے رب دے قرآن دی مہر مدینے والے دے فرمان دی مہر نہ ہوے گی وہ مسئلہ ویلڈ نہیں۔ کس طرح اذان تو پہلے درود آقا نے نہیں دسیا، اذان تو بعد کے اندر دسیا ہے تے بعد پڑھا گے تے ثواب ملے گا، سنت ہوے گی، پہلے پڑھا گے تے سنت نہیں ہوے گی۔ مثلا ایک دوجے کو پوچھنے لگا یار تسی درود دے منکر ہو، درود دے منکر جے کہنے لگے کیویں بھیا تسی اذان تو پہلو نہیں پڑھ دے، وہ کہنے لگے یار تسی بھی منکر ہو، کیوں تسی اتحیات میں تسی رکوع دے وچ نہیں پڑھ دے، انہیں اگر رکوع دے وچ اللہ دے رسول نے کو نہیں پڑھیا، وہ کہنے لگے یار اذان تو پہلو بھی کو نہیں پڑھے۔ اس واسطے بعد جتنے شریعت نے آخیا ہے وہ کرا گے تے ثواب ہے، وہ نہ کرا گے تے ثواب نہیں۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے دسیا کہ میرے صحابہ جیڑا تسی درود پڑھنا ہے وہ کیڑا پڑھنا ہے؟ آقا فرماتے نے اللہم صلی علی محمد، پتہ نہیں پانچ موقع ملے کہ نہ ملے، چلو آج ہی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک درود، دوسرا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تیسرا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے درود تینیں حدیث وچوں ثابت نے، انہاں جو جیڑا بھی پڑھو گے رب ثواب عطا کر دے گے۔ لو جی درود دی بات ہو گئی، ہن جیڑا درود پڑھتا ہے انہوں ملے گا کی؟ ملے گا کی؟ ایک دو حدیثاں سنو تے بعد وائنڈ اپ کرو۔ جگہ دے پیر فرماتے نے من صلی علیہ مرتن
صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میرے تے ایک باری درود پڑھ دے اللہ کریم ہوندے تے 10 رحمتاں نازل کر دین گے 10 گناہ معاف کر دین گے اس دے رب 10 درجے بلند کر دین گے ایک باری جیڑا درود پڑھ دے جیڑا سوکھا پڑھیا جاندے جیڑا بھی سوکھا پڑھیا جاندے ایک باری پڑھے رب 10 درجے بلند کر دے دوسری حدیث سے غور کرنا آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا 10 باری درود پڑھ دے اللہ کریم ہوندے تے 100 رحمت نازل کر دے 100 درجے بلند کر دے 100 گناہ معاف کر دے متے تے رب لکھوا دے اے بندہ جہنم تو بھی بری ہے نفاق دے کولوں بھی بری ہو گیا اور پھر اس درود نال اللہ رزق کی فراوانی کرتے نے زبان سے تاثیر پیدا کرتے تاثیر ایک شہر کھاتے میں ایک علاقے گیا علاقے تے اوتھے پہنچ کے تے میرے پانی کی ضرورت پئی میں وضو کرنا سی چھوٹی جی بچی 8-10 سال دی میں کہا بیٹی پانی ہے میں کوئی دیاؤ میں وضو کرنا ہے تے نماز پڑھنا کہنے لگی کہ بزرگوں اے کوئی ہوئے کیتھوں پانی کٹ لو آدھے بیٹی کیڑی گل کرنی پئی ہے خوہ چوں پانی نکلے گا کہ قریب ہوئے تو کہنے لگی دیکھو نہیں نکلتا گئی چھوٹی بچی نے انگلی نال بابے کو لایا تے خوہ دے کنڈے تے گئی تے کچھ پڑھیا تے لعاب پایا خوہ ٹھیک ہے تا لعاب پایا خوہ دے وچ پانی اتھا آ گیا تے اونا وضو کر لیا پانی اتھا آ گیا او دے نال وضو کر لیا جدوں وضو کیتا تے بزرگ آندے ہیں کہ میں سوچ پہ گیا کہ یہ کل عمل کیڑا ہے جس وجہ تو اللہ کریم نے یہ دی گل ماننے پانی اٹھا لے آتا ہے آدھے نے میں نماز پڑھی تے وہ بچی کو بلایا تو وہ کول پوچھن لگ پیا تے بچی کہنے لگی بابا جی گل ہے میں یہ 2-3 سال یا 4 سال چھوٹی سا تے میری اپنی مینوں تسبیح دے کے نا تسبیح دے کے تے میرے آپ دے کول مسلے دے بہانے دی سی کہ آدھی سی یہ درود پڑھ یہ درود پڑھ تے میں نا وہ دوندلی زبان نال جویں سی تے میں وہ پڑھدی رہی تے میرے کول بزرگوں ہور کوئی عمل نہیں میں یہ درود ہی آقا تے کثرت نال پڑھ لیا اللہ کریم نے میرے لعاب کے اندر تاثیر پیدا کر اور کتے درود پڑھ کے دیکھ کے صحیح سونے نبی جاتے ہیں تیری طبیعت فریش ہو جائے کراچی اختلاف ٹوٹ جائے لڑائی جھگڑے ٹوٹ جائے رزق کی فراوانی ہو جائے برکتاں ہو جائے لیکن درود پڑھا کے نال ہے اینو پڑھ کے ویکھ رب دے اندر برکتاں کیویں نازل اگر نہ پڑھا کے تو دا نقصان ذرا سن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ذرا گھڑی دے دا جی ٹائم اس کا پتہ نہیں لگتا تاکہ گھڑی ٹیشن نہ ٹپ جائے کسی کو موبائل ہے تو دے دو ذرا ٹائم کا پتہ لگ جائے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ لعنتی بندہ ہے جڑا سونے تے درود نہیں پڑھتا وہ کیویں حدیث سنو ذرا نبی علیہ السلام ایک دن منبر تے تشریف فرما ہون لگے تے آقا علیہ السلام نے آمین تے دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آقا نے فرمایا آمین تیسرے پودے تے پیر رکھیا آقا نے فرمایا آمین صحابی آندا ہے میں کول بیٹھا سا جدوں گفتگو مکی ہے میں پوچھیا سونیا نبی
آج خلاف معمول ہی آپ ہی لاؤ دیجیے. صحابی کہنے لگا میں جب پوچھا نا تے سونے نبی فرمان لگے میرے کول ہنے ہنے جبریل آیا سی. ہنے جبریل آیا سی. آج ایک حدیث بس چلے میں پرو کے تواڈے گلا پا دیاں تے ساری زندگی دے دکھ مک جان. اور یہ حدیث نو سنو ذرا غور کرو. آقا فرماندے نے کہ جبریل آیا ہے انہیں آ کے گل آکھی ہے کہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھے آ بھی رکھی ہے نا انہیں آ کے پیغام دیتا ہے کہ سونے جن دے والدین بڑھاپے دے وچ ہون انہاں نوں کوئی بندہ بڑھاپے چ پا لے بڑھاپے چ مل جان وہ زندہ ہون انہاں دی خدمت کر کے جیڑا بندہ جنت نہیں حاصل کر لیتا سونے نبی فرماؤندے نے کہ رب آندا ہے میری اودے اوتے لعنت ہوے. راگے ماں انفم دا مانا ست ہی سرسری کی ہوئی بات ہے. اس بندے اوتے لعنت ہوے جیڑا بڑھاپے دے اندر اپنے ماپیاں نوں پا لیندا تے پھر انہاں دی خدمت نہیں کرتا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا. اگر وہ خدمت نہیں کرتا جنت تو محروم ہو جائے گا کیونکہ جنگا تے پیر نے اے ارشاد فرما دیتے الوالد اوسط من ابواب الجنہ الامہات الجنت اقدامها الامہات. جنت ماں دے قدماں تھلے رکھی ہے. باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا دیتے اور جو نوجوان جو بچہ اور جو سیانا اپنے ماپیاں دی خدمت نہیں کرتا اور یاد رکھے وہ جنت کو ویلا ہے محبوب. جنت کو ویلا ہے. انسان کے ذہن چاہتی ہے میں بڑھیا تہجدہ پڑھ میں بڑے نفل نوافل پڑھ میں بڑے صدقات و خیرات کرنا لیکن اس حدیث کی روشنی کے اندر بات نو ذہن کے اندر بٹھا میرا نوجوان پیر ہے تے سنے کوئی بچہ ہے تے سنے میری کوئی باجی سن رہی تے سنے ذرا غور کریں کہ محبوب کائنات نے اس بندے نو لعنتی آکھیا جڑا اپنے باپیاں دی خدمت نہیں کرتا. اور تیریاں نمازاں اے تیرے کام نہیں آنیاں تیرے روزے تیرے کام نہیں آنے تیریاں تہجداں تیرے کام نہیں آنیاں اگر تیرے ماپے تیرے تے ناراض نے اگر انہاں ساری چیزاں نو ویلٹ کرنا چاہتا ہے انہاں نو کارآمد بنانا چاہتا ہے اپنے ماپیاں دی خدمت کر لے. رضا رب فی رضا الوالدین سخت رب فی سخت الوالدین. باپ زمین تے راضی عرش والا آسمان تے راضی ہو جا. انسان نے سمجھے محبوب کائنات نے فرمایا رب نے آکھیا ہے رب نے اللہ اکبر اون دے تے لعنت ہوے تے جبریل فرشتیاں دا سردار ہے انہاں دی کیا آمین میری بھی اون تے لعنت ہوے. تے نبی علیہ السلام کو جہنم دے سردار امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما آدم کی عنابت والے ہود کی ہدایت والے صالح کی صالحیت والے ابراہیم کی خلت والے موسیٰ کی کلیمی والے عیسیٰ کے روح والے یحییٰ کے تقوی والے واللہ کی ظلم والے یاسین کے دد والے باقا دبر فواد دل والے وما ربیتہ کے حق والے سارے نبیہ دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آمین میری بھی اس بندے اتے لعنت ہو. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ آقا نے فرمایا جن تے روزے آ جان وہ روزے رکھ کے تے پھر آپ دے گناہ نہیں بخشوا لیتا. روزے رکھ کے آپ دے گناہ نہیں بخشوا لیتا تو وہ بندہ بھی لعنتی ہے رب دی رحمت کو مایوس ہے. اور تیسرے نمبر پہ جیڑا بندہ جن دے کول آقا دا نام لیا جاتا ہے وہ پھر سونے تے درود نہیں پڑھتا. درود نہیں پڑھتا. اگر اپنے ایمان نو چیک کرنا ہے
کہ میرا ایمان کتنا کو مضبوط ہے، تے پھر دیکھیا کر تو سونے تے درود کتنا کو پڑھنا، سونے تے درود کتنا کو پڑھنا۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آگے آقا دے کول بہ گئے تے فرماؤن لگے سونیا نبیا میرا جی کرتا ہے میں تواڈے اوتے درود پڑھاں، تواڈے تے درود پڑھاں۔ آقا فرماؤندے نے کتنا کو پڑھ سکنا ہے؟ کہنے لگا جی یہ سمجھو اے اپنے ٹائم تے 4 حصے کر لواں، ایک حصہ درود پڑھا